کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کا رشتہ بالکل مختلف ہے اور پاکستان کے ساتھ مختلف ہے. بھارت کے ساتھ جو امریکہ کی کمانڈ ڈیل کرتی ہے وہ انڈو پیسیفک کمانڈ ہے. پاکستان کے ساتھ جو کمانڈ ڈیل کرتی ہے وہ سینٹ کام ہے. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کا جو سینٹ کام کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ آج کا نہیں ہے, وہ بہت پرانا ہے. اور خصوصی طور پر یہ رشتے اس وقت بہت زیادہ پکے ہوئے, بہت زیادہ مضبوط ہوئے جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا. یہ 1979 کی بات ہے. تب امریکی یہاں پر آتے تھے, ان کے جو سینٹ کام کے لوگ یہاں پر آتے تھے, ان کی پاکستان کی فوج کے ساتھ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ان کو اعتماد ہے. انہوں نے آپریشنز اکٹھے کیے, اس میں روزمرہ کے آپریشنز تھے, اکٹھی ان کی بریفنگز ہوتی تھیں. کوارڈینیشنز جو ہیں وہ ڈفرنٹ ٹیئرز کے اوپر تھی. صرف ایسا نہیں تھا کہ اوپر ایک پیٹ ہیگسیت آیا اور وہ راج ناتھ سنگھ سے مل کر چلا گیا, یا کوئی جرنیل آیا وہ کسی جرنیل سے مل کر چلا گیا. آپ کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یا ایون جو لوور ہیڈ کوارٹرز ہیں, لوور ہیڈ کوارٹرز وغیرہ آپریشنل ایریاز میں, وہاں پر آپ کی جو اس سے نیچے کی ٹیئرز ہیں وہاں کے لوگوں کا آپس میں تعاون رہا ہے, ایون اپ ٹل میجرز, کرنلز, کیپٹنز لیول. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. گزشتہ چند روز سے ایک خبر سوشل میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر سرخیاں بٹور رہی ہے, اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی فریم ورک جو ہے وہ طے پا گیا ہے. اور امریکی وزیر دفاع, جو کہ اب خود کو وزیر جنگ کہتے ہیں, پیٹ ہیگسیت, انہوں نے, اور بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ, ان کے درمیان اس فریم ورک پر دستخط ہوئے ہیں. یہ معاہدہ 31 اکتوبر 2025 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں اس پہ دستخط ہوئے ہیں. اور یہ ایشیا میں ہونے والی ایسٹ ایشین ڈیفنس منسٹرز میٹنگ, جسے کہ ADMM+ کہا جاتا ہے, اس کے سائیڈ لائنز کے اوپر یہ جو ان کا معاہدہ ہے یہ ہوا ہے, یہ فریم ورک طے پایا ہے. یہ فریم ورک جو ہے یہ امریکہ اور بھارت کی دفاعی شراکت داری کو اگلے 10 سالوں کے لیے ایک نئی جہت دینے کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن کیا یہ واقعی کوئی نیا معاہدہ ہے؟ اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ یہ علاقائی سلامتی, خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اور کیا یہ امریکہ پاکستان تعلقات کو متاثر کرے گا؟ آج ان تمام سوالات کا تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بہت سے تجزیہ کار اس کے بارے میں بہت کچھ بول رہے ہیں. جو کچھ تھوڑا حکومت سے مخالفت رکھتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھو جی کہ کیا ہو گیا اج ساڈے پیچھے کل کتے ہور نہیں, تو وہ کہانی کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے تو دغا دے دیا ہمیں. اور جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال کہانی کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں, اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایک انالیسس اس کا کر لیں گے کہ کہانی اصل میں ہے کیا. تو آئیے پھر آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہانی ہے کیا. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ جس قسم کا رد عمل میڈیا میں پیدا کر رہا ہے, سوشل میڈیا پر, خاص طور پر ایکس میں, ہندوستان میں اصل میں اس کے بارے میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے. بہت سی پوسٹ کی جا رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور انڈیا کی ایک سینرجی کا نیا دور ہے اور انڈو پیسیفک میں چائنا کے مقابلے میں گیم چینجر ہے. مثال کے طور پر ایک تجزیہ کار نے لکھا کہ جناب یہ معاہدہ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس شیئرنگ دے گا, جو علاقائی استحکام کو مزید بہتر کرے گی, اس کو مستحکم کرے گی, اس کو دوام بخشے گی. بھارتی میڈیا جیسے ٹائمز آف انڈیا اور دی ہندو میں اسے اسٹریٹیجک کنورجنس کا ایک نیا باب, ایک نیا چیپٹر کہا جا رہا ہے. اس قسم کی گفتگو وہاں ہو رہی ہے. دوسری طرف پاکستان میں تشویش کی لہر ہے. پاکستانی سوشل میڈیا پر بحثیں ہیں کہ کیا یہ پاکستان کو انڈو پیسیفک کمانڈ اور سینٹرل کمانڈ کے درمیان الگ تھلگ کر دے گا. پرنٹ میڈیا میں جیسے ڈان اور نیشن, انہوں نے اسے علاقائی توازن کے لیے ایک نیا چیلنج قرار دیا ہے. الیکٹرانک میڈیا پر ٹی وی شوز میں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو اپنی دفاعی پالیسی جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. پاکستانی وزارت خارجہ جو ہے اس نے بھی اس کے اوپر ایک رد عمل دیا ہے.
جس پر ہم کچھ دیر کے بعد بات کریں گے. تو یہ جو ہلچل ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ صرف ایک کاغذ کا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے علاقائی سیاست میں شاید کچھ فرق بھی پڑے گا. لیکن کیا فرق پڑنا چاہیے؟ آئیے سب سے پہلے اس کے اہم نکات پر بات کر لیتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جی دفاعی صنعتی تعاون، مشترکہ دفاعی پیداوار، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، سپلائی چین کی حفاظت. مثال کے طور پر بھارت کو امریکی حملہ آور ہیلی کاپٹر جنہیں گن شپ ہیلی کاپٹرز کہتے ہیں، نگران طیاروں جنہیں کہ سرویلنس کے پلینز کہتے ہیں، جیٹس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسپیئر پارٹس ہیں مختلف جیٹس کے اور باقی جنگی ساز و سامان کے، اس کی ترسیل میں آسانی ہونے کی اس سے امید ہے. دوسرا فوجی انٹر آپریبلٹی ہے، یعنی کہ زمین، ہوا، سمندر، اسپیس اور سائبر ڈومینز میں ہم آہنگی. یہ مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور میری ٹائم ڈومین میں آگاہی کو مضبوط کرے گا. اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان کا مل کر سامنا کرنا. انڈو پیسیفک میں استحکام، روک تھام کرنا کسی بھی قسم کے چیلنجز کا، چین کی جارحیت کے مقابلے میں، اس کی طاقت کے مقابلے میں فری اور اوپن انڈو پیسیفک کو یقینی بنانا. چوتھا علاقائی استحکام، یعنی کہ یہ دراصل 2015 کے پرانے فریم ورک کی اسی کی جگہ لے گا اور دفاعی تعلقات کو مزید آگے لے کر جائے گا، اس میں بہتری لائے گا، آگے بڑھائے گا. اب یہ جو کوریج ہے، یہ کن کن چیزوں کو یہ کور کر رہا ہے؟ یہ دفاعی انٹیلیجنس شیئرنگ، انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی، اسٹریٹیجک کوآرڈینیشن، ان سب تک یہ سارے کا سارا اس کا دائرہ کار پھیلا ہوا ہے. پیٹ ہیگسیت نے ایکس پر ٹویٹ کیا کہ یہ ہماری شراکت داری کو علاقائی استحکام کا ستون بنائے گا. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ مشترکہ مفادات کو نئی بلندی دے گا. مجموعی طور پر ایک روڈ میپ ہے جو اگلے 10 سالوں میں تعاون کو منظم کرے گا. اب کیا یہ سب کچھ نیا ہے کہ پرانی شراب نئے بوتل میں ڈال کر بیچی جا رہی ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. تو جناب چائنیز میڈیا جو ہے، جیسے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ پرانی کمٹمنٹس ہیں اور ان کو اسی طریقے سے بس رینیو کیا گیا ہے. دیر از نتھنگ نیو ان دس. دوسری طرف رینیول انٹرنیشنل میڈیا جیسے رائٹرز ہے اور دی ہندو ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ نئے دور کی شروعات ہے. اب یہ ایک بہت ہی کانٹرڈکٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جناب کہ 9/11 کے بعد سے بھارت اور امریکہ نے درجنوں معاہدے کیے، جس میں کہ ہائیڈ ایکٹ سے شروع ہو کر LEMOA 2016 میں سائن ہوا، پھر آپ کا کامکاسا یہ 2018 میں، 2020 میں ہوا، بیکا 2018 میں ہوا، پھر کوڈ پلیٹ فارم تھا جس پر کہ سالانہ 20 فوجی مشقیں تجویز کی گئی تھیں کہ جناب یہ ہونی چاہیے. مشترکہ دفاعی پیداوار تھی جس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز تھے، سرویلنس آپ کے جیٹس تھے، اس کے علاوہ اسپیئر پارٹس کی ڈیلز تھیں. یہ سب کچھ پہلے سے چل رہا تھا. پیٹ ہیگسیت کا ٹویٹ بھی کہتا ہے کہ ہماری ہم آہنگی کو آگے بڑھائیں گے، یعنی مزید اضافہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، کوئی گراؤنڈ بریکنگ قسم کی چیز ہے اور کوئی ایسا انقلاب برپا ہو گیا ان کے آپس کے ریلیشن شپ میں جو پہلے نہیں ہو رہا تھا اور اب ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کنفیوژن دراصل اس لیے ہے کہ یہ 2015 کا جو فریم ورک ہے اسی کی آگے سے رینیول ہے. لیکن اس میں ابھرتے ہوئے چیلنجز جیسے چین کی توسیع جو ہے، اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز جو ہیں، اس کی جو اسٹرینتھ ہے جس روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا. بھارتی میڈیا گو کہ بہت جوش میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایوولوشنری ہے، ریولوشنری نہیں ہے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پچھلے والا ہی جو ان کا ایک فریم ورک تھا اس کو انہوں نے ریکیلیبریٹ کیا ہے. اب تجزیے سے پہلے امریکہ کی میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں اور اس کا تجزیہ کروں کہ کہانی ہے کیا اور اس کا واقعی کیا ایفیکٹ ہوگا اور اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ جو ہے اس کی عالمی فوجی طاقت، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. امریکہ کے پاس دنیا بھر میں تقریباً 800 فوجی اڈے ہیں، جن میں سے 128 غیر ممالک میں ہیں. جاپان میں 120 ہیں، جرمنی میں 119 ہیں، جنوبی کوریا میں 73 ہیں، گوام میں 54 ہیں، اٹلی میں 54 وغیرہ. اسی طرح مشرق وسطیٰ میں، سعودی عربیہ میں، بحرین میں، قطر میں، ان سب جگہوں پر ہیں.
امریکہ کی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ 11 کمبٹنٹ کمانڈز ہیں، جس میں سے 6 جغرافیائی ہیں، جیسے ایفریکوم ہے جو افریقہ کو دیکھتی ہے، سینٹ کام ہے جو مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا کو دیکھتی ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس کے بعد یو کام ہے جو یورپ کو دیکھتی ہے، انڈو پیسیفک جس میں کہ آپ کا پیسیفک آ جاتا ہے بشمول بھارت کے، نارتھ کام شمالی امریکہ کو اور ساؤتھ کام لاطینی امریکہ کو۔ 4 فنکشنل کمانڈز ہیں جن میں سائبر کام، اسپیس کام، سو کام، اسٹریٹ کام اور ٹرانس کام ہے۔ یہ کمانڈز دنیا کے مختلف حصوں میں فوجی آپریشنز کو کنٹرول کرتی ہیں۔ پاکستان جو ہے یہ سینٹ کام کے دائرہ کار میں آتا ہے، جبکہ بھارت یہ انڈو پاک کام یا انڈو پیسیفک کام کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ یہ تقسیم امریکہ کی اپنی اسٹریٹجک سوچ کے مطابق ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مشرق وسطیٰ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، افغانستان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ بھارت کو چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے یوزفل ہے۔ اچھا، اب اگر ہم بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں تو کولڈ وار کے دوران ہندوستان کا جھکاؤ روس کی طرف رہا۔ ان کے روس کے ساتھ آج بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اگر آپ گزشتہ کچھ ماہ سے فالو کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ٹرمپ نے ہندوستان کو نشانہ بنایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ روس سے پابندیوں کے باوجود تیل لے رہا تھا، اور ساری کی ساری گڑبڑی مودی کے ساتھ وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو روس کے ساتھ ان کے بہت پرانے تعلقات ہیں، ان کے جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے S-400 وہ بھی وہیں سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ان کا بہت سا جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ روسی ساخت کا ہے، وہاں کا بنا ہوا ہے۔ کولڈ وار میں تو کمپلیٹ ڈپینڈنس ہندوستان کی روس کے اوپر تھی، ان کے وہاں پر لوگ جاتے تھے، وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ اسی قسم کا تعلق تھا۔ جبکہ امریکہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت، جسے سمجھ لیجیے آپ کہ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ تعلق رکھیں کیونکہ اتنی بڑی آبادی تھی، اتنی بڑی مارکیٹ تھی، لیکن وہ پھر بھی تعلق ویسا نہیں تھا، بس ایک رسمی سا تعلق تھا، واجبی سا تعلق تھا۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ جو ان کے ساتھ روس کے ساتھ تعلق ہے، اگر میں اس کے ساتھ موازنہ کروں، اگر میں موازنہ کروں کہ ہندوستان کا روس اور امریکہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، تو ظاہری سی بات ہے they were very comfortable and they are very comfortable with Russia in comparison to America۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ 9/11 ہو گیا۔ 9/11 کے بعد جتنے مسلم ممالک تھے وہ زیر عتاب آ گئے، وار آن ٹیرر شروع ہو گئی، اور اسی کی لپیٹ میں پاکستان بھی آ گیا، اور یہ ایک نیچرل ایلائی سمجھا گیا بھارت کو کہ جی بھارت ہمارا ایک نیچرل ایلائی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے اور تعلقات کو فروغ دینا چاہیے۔ اور پھر آپ کو دکھائی دیا کہ کس طریقے سے امریکہ نے بھارت کو اور بھارتیوں کو گلے لگایا، کس طریقے سے وہاں پر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے، وہاں سے بہت سی ایک پوری سلیکان ویلی بنگلورو میں بن گئی، کس طریقے سے وہاں سے سافٹ ویئر انجینئرز جاتے تھے، ان کی جو انجینئرز ہیں وہ وہاں پر جاتے رہے۔ تو یہ ایک پورا چین چلتی رہی۔ پھر سوشل میڈیا میں موویز میں آپ کو انڈینز دکھائی دینے لگ گئے کہ ایک نارم بن گیا کہ ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس بات کا ظاہری بات ہے بھارت کو بہت فائدہ ہوا۔ بہت سے بھارت سالانہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جاتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے، وہیں پر بہت سے ان میں سے سیٹل ہوتے گئے، NRIs بن گئے، انہوں نے ہی وہاں سے پھر یہ پیسے بھیجے اور بھارت کی ترقی کا سفر شروع ہوا۔ تو یہ دس از آل 9/11 کے بعد کا ایک ریلیشن شپ ہے جو بلڈ اپ ہوا ہے، اور اسی دوران انہوں نے مختلف قسم کے پیکٹس بھی کیے آپس میں، مختلف قسم کے فریم ورکس پر دستخط کیے، اور ان لوگوں کو دفاعی تعاون کیا، انٹیلیجنس شیئرنگ کی، مشترکہ مشقیں کی، اور بھارت جو ہے اس کو پھر ایونچولی یہ ایک کمفرٹ دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب آپ ہمارا حصہ ہیں، یو آر اے پارٹ آف اس، اور آپ ہمارے ایک نیچرل الائے ہیں۔ اور بھارت کو تو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا تھا، تو اس لیے ان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر دفاعی میں ذرا نقطہ نظر، تو بھارت کو صرف یہی نہیں، میں نے آپ کو بتایا دفاعی تعاون کیا، انٹیلیجنس شیئرنگ کی، ان کو کوارڈ کا حصہ بھی بنایا۔ کوارڈ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کوارڈیلیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ ہے۔ یہ 2017 میں پہلے بنا، پھر اس کے بعد اس کی 2007 میں معذرت خواہ یہ شروع ہوا، اس کے بعد 2017 میں اس کی بحالی ہوئی۔ اس کے اراکین امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ فری اور اوپن رکھنا، چین کی جارحیت کا مقابلہ کرنا،
مشترکہ مشقیں کرنا، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا اور بحری سلامتی کے اوپر زور دینا۔ یہ ایک غیر رسمی اتحاد ہے جو علاقائی توازن قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان پیمانوں سے بھارت کو جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی ملی، لیکن سیاسی طور پر بھارت اب بھی ایک اسٹریٹجک آٹونومی رکھتا ہے، یعنی وہ امریکہ کا بالکل پپٹ نہیں بننا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی ایک شناخت ہو۔ اس پہ آگے چل کر بھی بات کریں گے۔ اچھا، اب ذرا مرکزی بحث پر آ جاتے ہیں کہ یہ فریم ورک پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا پر کہا گیا ہے جی سینرجی بڑھ رہی ہے، اعتماد بڑھے گا، یہ درست سمت ہے، یہ گیم چینجر ہے، پاکستان کی طرف تشویش ہے۔ یہ بھی ان کو لگتا ہے کہ جناب جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے بھارت کی وجہ سے، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ وہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، کے پی میں کیا کر رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہیں، فتنہ الہندوستان ہے، ان سب کے باوجود ان کے ساتھ اس قسم کا پیکٹ کیا گیا ہے۔ تو کیا ہم افغانستان جس طریقے سے ان کو سیف ہیونز دے رہا ہے ان پراکسیز کو بھارت کی، تو کیا ہم ان سے اس طریقے سے نمٹ سکیں گے؟ کیا اس میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ تو جناب اور پھر پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ جی ہم نے سخت نوٹس لیا ہے، ہم اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور نئے جو ترجمان ہیں طاہر اندرابی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تشویش میں ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں، علاقائی سلامتی اور استحکام کے تناظر میں ہم اس کو ڈائسیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی کوئی حتمی پوزیشن نہیں دے سکتے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا محتاط قسم کا رد عمل تھا۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ بھارت کے ساتھ، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کا رشتہ بالکل مختلف ہے اور پاکستان کے ساتھ مختلف ہے۔ بھارت کے ساتھ جو امریکہ کی کمانڈ ڈیل کرتی ہے وہ انڈو پیسیفک کمانڈ ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو کمانڈ ڈیل کرتی ہے وہ سینٹ کام ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کا جو سینٹ کام کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ بہت پرانا ہے، اور خصوصی طور پر یہ رشتے اس وقت بہت زیادہ پکے ہوئے، بہت زیادہ مضبوط ہوئے جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ یہ 1979 کی بات ہے۔ تب امریکی یہاں پر آتے تھے، ان کے جو سینٹ کام کے لوگ یہاں پر آتے تھے، ان کی پاکستان کی فوج کے ساتھ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ان کو اعتماد ہے، انہوں نے آپریشنز اکٹھے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ اکٹھا اچیو کیا ہوا ہے، انہوں نے میدان جنگ میں، آپس رومز میں اکٹھی پلاننگز کی ہوئی ہیں، اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کر کے ریزلٹس لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روس کو اکٹھا مل کر ہرایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد پاک فوج کے جو آپریشنز ہیں ان میں فیوژن، مرجرز، انٹیگریشن، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ ٹرمینالوجیز ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں، اور اس میں روزمرہ کے آپریشنز تھے، اکٹھی ان کی بریفنگز ہوتی تھیں، کوارڈینیشنز جو ہیں وہ ڈفرنٹ ٹیئرز کے اوپر تھیں۔ صرف ایسا نہیں تھا کہ اوپر ایک پیٹ ہیگسیت آیا اور وہ راجناتھ سنگھ سے مل کر چلا گیا، یا کوئی جرنیل آیا اور وہ کسی جرنیل سے مل کر چلا گیا۔ آپ کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں، یا ایون جو لوور ہیڈ کوارٹرز ہیں، کور ہیڈ کوارٹرز وغیرہ آپریشنل ایریاز میں، وہاں پر آپ کی جو اس سے نیچے کی ٹیئرز ہیں وہاں کے لوگوں کا آپس میں تعاون رہا ہے، ایون اپ ٹل میجرز، کرنلز، کیپٹنز لیول۔ اور امریکی افسران، وہ چاہے GHQ ہو، چاہے آپ کی فیلڈ ہو، وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ کیونکہ اس لیے آپ نے اکٹھے مل کر ریئل ٹائم آپریشنز کیے ہوئے ہیں، آپ نے صرف ایکسرسائزز نہیں کی ہوئی ہیں۔ پھر ڈرون سٹائکس تھیں، افغان آپریشنز تھے، ان میں ہماری ایک عملی انٹیگریشن تھی۔ تو اب چکر کیا ہے کہ ایک ٹرسٹ ہے، ایک دوسرے پر ایک فیتھ ہے، ایک دوسرے کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ آپ کی ایک ہسٹری ہے پچھلے 40-50 سال کی، آپ نے اکٹھے کام کیا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کا سینٹ کام کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت کمفرٹ کا ہے، وہ ایک مختلف قسم کی آپس میں ایک ان کی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ایک میوچول ٹرسٹ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جب بھی حکومت ان کی یہ فیصلہ کرتی کہ نہیں جی آپ آپس میں کوارڈینیٹ کریں، آپ آپس میں لیٹ سٹارٹ آف ود دس، تو دفاعی جو دونوں طرف سے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کو آپس میں ہینڈ شیک کرنے میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، ایک ٹرسٹ وردینس ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف بھارت کو اگر دیکھیں تو جو انڈو پیسیفک قوم ہے اس میں اور بھارتی فوج کے درمیان اس طرح کا رشتہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا۔
یہ فرق اس وجہ سے بھی ہے کہ بھارت شروع سے ہی اس کا جھکاؤ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روس کے ساتھ رہا، ان کے پیکٹس ان کے ساتھ رہے، ان کی ٹریننگز ان کے ساتھ رہیں، تو somehow the Indian military has not been able to develop the same kind of bond with Indo-Pacific قوم. اس کے بعد ابھی حال ہی میں اگر دیکھیں تو جب یہ پاکستان کا اور بھارت کا وہ 4 دن کا سندور کا معاملہ ہوا، جس کو کہ میں اپنے پیارے نندو کی حماقت عظیم کہتا ہوں، تو اس پہ جب ان کو کٹ پڑی تو اس وقت سینٹ کام نے کہا کہ جناب پاکستان ہمارا ایک بڑا وائٹل ایلائے ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں. اور پاکستان نے جب تھوڑی سی تڑیاں لگائیں، کوئی تھوڑا سا ایسا اندیا بھی دیا کہ جناب ہم نیوکلیئر وار شور والی بھی کہانی ہو سکتی ہے، ایسی باتیں دبے لفظوں میں کہی جاتی ہیں کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. تو وہ اس چیز کو بڑا لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ ایسے نہیں ہے کہ بس کوئی مذاق ہے. پھر پاکستان کی ایئر فورس نے جس طریقے سے انڈین ایئر فورس کو کمپلیٹلی ڈیکیپیسیٹیٹ کیا، پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر کا جس طریقے سے استعمال کیا، جس طریقے سے ایک آپس میں سارے کا سارا ایک لنکیج تھا، پورے کا پورا کوآرڈینیشن تھی، کس طریقے سے انہوں نے سرپرائز کیا انڈیا کو، پاکستان کے میزائل سسٹم، ان کی انٹیگریشن، ایک انٹینٹ اینڈ ول ٹو فائٹ ایٹ اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل لیول، دیٹ واز ایکچولی ویری ویری امپریسو. اس وجہ سے بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوبارہ سے ٹلٹ ہوئیں اور پاکستان کی طرف یہ واپس آئے. ہندوستان کا معاملہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نہ تو ان کا کوئی پرانا ایسا پاسٹ ہے. 9/11 کے بعد ان کی ایک تھوڑی سی آپس میں ایک ریلیشن شپ بنا، میں دفاعی طور پر بات کر رہا ہوں. جو باقی ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ اس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، لیکن دفاع میں نہیں ہیں. دفاع میں پاکستان کا تعلق ان سے زیادہ بہتر ہے. بھارت جو ہے، حالانکہ وہ ابھی سرحدوں پر مشقیں کر رہا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب افغانستان نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں تو آگے لگایا ہوا ہے اور خود آپ کچھ کر نہیں رہے، اور وہ مشقیں کر رہے ہیں. اور سندور 2 وہ کہتے ہیں جی ہم لانچ کریں گے، تو فابہا ہم بسم اللہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن امریکہ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس میں کہ وہ ایسا شو کرے کہ وہ کسی کی طرف ہے. یہ جو ابھی بھی انہوں نے فریم ورک ہے، یہ ایک طویل المدتی کوآپریشن ضرور ہے، اس کی امید اس سے دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں ایسا جیسا کہ میں نے بتایا، یہ ریولوشن نہیں ہے، ایوولوشن ہے. وہی پرانی چیزیں ہیں، انہوں نے کہا ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. ایسا کوئی نیا تعلق انہوں نے بھارت کے ساتھ نہیں بنا لیا جسے آپ کہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی بڑا دھوکہ کیا ہے اور بھارت کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کر لیا کسی ایک نئے لیول کا. جو چیز چل رہی تھی، صرف یہی وعدہ کیا ہے کہ چلو ہم اس کو اگلے 10 سال کے لیے برقرار رکھیں گے. انہی فیلڈز کے اندر کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اب اگر میں کچھ باتیں اور آپ کو بتانا چاہوں گا، معاملہ کچھ میں دراصل جی کہ بھارتیوں کو نا ایک سپیریورٹی سنڈروم بھی ہے. چاچا نہرو جو تھے گلاب والے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی دنیا میں نا 4 طاقتیں میں دیکھتا ہوں فیوچر میں. وہ کہتے ہیں امریکہ ہوگا، روس ہوگا، چین ہوگا اور بھارت ہوگا. تو بھارت ان کو خواب میں ضرور آتا تھا کہ، اور وہ اسی چیز کو نا فالو کرتے ہیں. آپ چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، وہ کسی سے نا کسی کے سبسروینٹ نہیں رہنا چاہتے، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے. وہ زیادہ نیشنلسٹک ہیں. وہ امریکہ کو چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا ایلائے بننا چاہتے ہیں، آپ ضرور بنیں، لیکن جو بھارتی اٹانومی ہے نا اس کو ہم برقرار رکھیں گے. چاہے آپ مشقیں کرائیں، دفاع ہو، جو مرضی ہو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ بھارت کو جو چیز زیادہ چبھ رہی ہے وہ ٹریڈ وار ہے، وہ ٹیرفس ہیں. وہ بیسیکلی ایک ڈیل چاہتے ہیں. ٹریڈ ڈیل اس لیے چاہتے ہیں کہ جناب ٹرمپ نے یہ اپنی نئی ٹرم میں آتے ساری جولائی اگست میں ان کے اوپر 50% ٹیرف لگایا جو فائنلائز ہونا تھا. اور پھر کوڈ میں بھی، جس طرح میں آپ کو بتاؤں، بائیڈن نے 2024 میں سمٹ ہونا تھا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ میرے پاس کر لیں، یہاں پر آ جائیں. 2025 میں پھر انڈیا میں ہونا تھا، پھر وہ ٹریڈ وار ایک شروع ہوگی، اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے. تو ان کا جو اصل پرابلم ہے نا وہ ٹریڈ ہے، ان کا جو اصل فوکس ہے وہ ٹریڈ ہے. وہ دفاعی ان کے ساتھ نہیں ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کریں. ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ٹریڈ پر ہے، اس چیز کے اوپر نہیں ہے. دوسرا پرابلم یہ بھی ایک ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فریم ورک ہے یہ ایک پرانی شراکت کی تجدید ہے. اس کا پاکستان پر کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک طویل المدتی توازن ضرور ہے ان کے ساتھ، اور وہ اس کو سمودھ رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان نے بھی چین، ترکیہ، سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے اس طرح کے بہت سے معاہدے کیے ہوئے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ پاکستان جو ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر 100% انحصار نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے. ہمارا 80% جو فوجی ساز و سامان ہے، ہمارے ہتھیار ہیں، وہ چینی ساخت کے ہیں. امریکہ کو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. کسی دن ہو سکتا ہے صبح صبح ٹرمپ صاحب اٹھیں فرام دا رانگ سائڈ آف دا بیڈ اینڈ ہی اسٹارٹس تھنکنگ دیٹ پروبیبلی پاکستان از ناٹ as good a friend as he has been assuming for the past few years or months. So ہمیں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. لیکن امریکہ اہم ہے کیونکہ ایک سپر پاور ہے، اور جب تک دوست رہے اچھی بات ہے، دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چین کے ساتھ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے اور ہم اسی طرف کو جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ تاثر اس وجہ سے ملتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے اس میں یہ ایک تاثر ہے کہ حکومت میں رہنے کے لیے امریکہ کا آشیرواد ضروری ہے. بھارت میں یہ تاثر نہیں ہے. وہ اپنی ڈیموکریسی کے اوپر کام کرتے ہیں، اپنی معیشت کے ساتھ اس کے پیمانے پر پرکھتے ہیں، اپنے مفاد کے پیمانے پر پرکھتے ہیں. ہمارے حکمران وہ باہر سے زیادہ کا نا ان کو اندرونی طور پر خود کو مستحکم دکھانے کے لیے اس رشتے کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں امریکہ سے فائدے کی امید کم ہی ہوتی ہے اور ہم کوئی فائدے کی امید رکھتے نہیں ہیں. ان سی دوستی کے پیچھے یہ خوف زیادہ ہوتا ہے کہ اگر دوستی نہ ہوئی تو ہمیں اندر ہی اندر کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے. فائدے اور سلامتی کے معاملے کے لیے ہم چین کی طرف ہی دیکھتے ہیں، اور بھارت میں معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ معیشت، ٹیکنالوجی اور تعلیم کی غرض سے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کہ اپنی بقا کے لیے. اس لیے اس فریم ورک سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. پاکستان پاکستان ہے اور ہندوستان ہندوستان ہے، اور ہم جس پوزیشن میں ابھی ہیں میرا خیال ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پر کھل کر کھیل سکتے ہیں. ہندوستان ابھی بھی اس فریم ورک سائن ہونے کے بعد بھی ایک بیک فٹ پر ہی کھیلے گا. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ ایک پرانی شراب ہے جو نئی بوتل میں دوبارہ سے بیچی جا رہی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.